نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانیے کہ وہ ایک مخلص انسان تھا۔ اس کے مخلص ہونے کی میں خود گواہی دیتا ہوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے ایک ایک حصے میں خلوص اور للہیت رضا الہی کا جذبہ تھا۔ عرش والا تصدیق کر رہا ہے کہ وہ مخلص تھا اور وہ میرا نبی تھا، رسول تھا۔ اللہ والیو، اسی لوگوں نے تانوں کی سمجھانا ہے، تسی خود عالم دین ہو اور بڑے اچھے منصب اتے عہدے اتے تسی فائز ہو۔ یہ سب اللہ دا کرم اور فضل ہے، ساڈا کوئی کمال نہیں، کمال سب اللہ دا ہے۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنے، منت ازو شناس کے خدمتت گزاشتت۔ میرے بندے، میرے اتے احسان نہ کریا کر کہ میں آیا تیرے دربار وچ، احسان ساڈا جان کہ اسی تیرے لتاں وچ طاقت قائم کر کے اپنے دربار تینوں ہاتھ بن کے کھڑے ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے ہو، تواڈے آن دی بہت بڑی خوشی ہے کہ تسی ادارے دی بات تے لبیک کہی۔ میں قلبی طور تے دعا کرنا کہ میرے پاک اللہ، میرے سونے اللہ، جنہیں تیرے احباب دوست آئے نے تیرے منن والے اور تیرے نام دی اور تیرے رسول دیاں باتاں لوگاں نوں سنان والے، قدم قدم اتے اپنی رحمت دا میਂਹ بتا دے۔ بیٹا، جس مقام تے تسی کم کر رہے ہو، اخلاص دی بہت ضرورت ہے۔ انسان دی قیمت صرف اخلاص نال ہے، دکھاوے سناوے نال نہیں، کیونکہ حدیث وچ آیا کہ من سما سما اللہ بہی ومن یرائی یرائی اللہ بہی۔ جیڑا آدمی اپنی شہرت واسطے تقریر کردا ہے، خطبہ دیندا ہے، کوئی بات کردا ہے، اللہ ان دی بدنیتی دا لوکاں نوں بھی دس دیندا ہے کہ بندہ کھرا نہیں، کھوٹا بندہ، دگے باز ہے، ڈرامے باز ہے، اندا اندر کوڑ ہے۔ ریاکار ہوئے کوئی، ان دی ریاکاری دے بارے وچ اللہ کریم دس دیندے نے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں گا، صحیح نہیں گا، یہ دکھاوے سناوے دا بھکھا ہے، اندر چ اخلاص نہیں، ایہو جے بندے دی مینوں کوئی ضرورت نہیں۔ جس مقام تے تسی کام کر رہے ہو بیٹا، اخلاص نال کام کرو، اور اے جڑی حدیث میں پڑھاں گا ایندا ہر عالم دین دھیان رکھے۔ تسی میرے روحانی فرزند ہو، ارجمند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ۔
تسی 6 چیزاں دی مینوں ضمانت دے دیو، میں تنوں جنت دی ضمانت دینا۔ اصدقوا اذا حدثتم وعدوا اذا اؤتمنتم وأوفوا اذا وعدتم وغضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم وکفوا ایدیکم۔ دل لگا، تسی جدوں بھی گل کرنی ہے سچی بات کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تسی سب حال میں دین ہو، سمجھدار ہو، تانوں پتہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جڑے غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے، وہ کہندے نے کہ اللہ دی قسم کھا کے کہنا کہ مسلمان ہو جان دے بعد جنہ سچ بولن نے مینوں فائدہ دیتا ہے، کسی چیز نے فائدہ نہیں دیتا۔ بیٹا سچ بولو، سچ بولو۔ پہلی بار ہی دیکھیا سی عبداللہ بن سلام نے سونے رسول نو تے ان دے منہ لفظ نکلے کہ حاضر وجہ لیس بوجہ کذاب، کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، سچے کا چہرہ ہے۔ میں اپنے آپ کو بھی سوال کرنا، تانوں بھی کہنا، پوچھنا، کیا لوگ سانو ویکھ کے تے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اے حضرت سچ بول دے نے؟ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنا بہت بڑی لعنت ہے، اور منافق دا کام ہے جھوٹ بولنا۔ اور یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا سب، من کانا ذا وجہین کان لہو لسانان من نار، کہ جیڑا آدمی بھی دوگلا ہوئے گا، زبان تے دل دی مطابقت تے موافقت نہیں رکھے گا، دوگلا ہوئے گا، کھچرا ہوئے گا، دگے باز ہوئے گا، نوسر باز ہوئے گا، کھٹکاری ہوئے گا، شکاری ہوئے گا، اکھاں چ تور پان والا ہوئے گا، چوٹے چون والا ہوئے گا، قیامت والے دن اگلیاں 2 زباناں ہونگیاں۔ بیٹا، او بیٹو، او میرے روحانی فرزندو، سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مصلے دا تے ممبر دا دھیان رکھنا بہت ضروری۔ تاڑے چ درویشی ہوئے، فقیری ہوئے، عاجزی ہوئے، انکساری ہوئے، شب بیداری ہوئے، اکھاں تاڑیاں چ آنسوں آ رہے ہوں، بڑیاں تاڑیاں بن رہی ہوں، رب نال تسی گلاں کر رہے ہو، گوڈے رگڑ رہے ہو، ہاتھ جوڑ رہے ہو، گلاں ہو رہی ہیں پچھلی رات رب نال، مطلب یقین دلانا کہ تانوں اللہ کدی ضائع نہیں کرے گا۔ جدوں اندر دا ماحول تباہ برباد ہو جاندہ بیٹا، ادوں پھر اللہ دے عذاب دا انسان انتظار کرے۔ اللہ پہلے بھی تنوں بات ایک دسی ہوئے گی، آج پھر میں انہوں لوٹانا چاہاں گا کہ سٹیج دے علماء بیٹھے نے، اور میں انہوں نے ایک گل کہی، میرے پیارے بیٹو میں تنوں ایک گل کہنا چاہنا تے تسی ناراض نہ ہونا۔ بات میں کی کہی کہ ایسی لوگ تقریر کرنے ہیں، دوران تقریر سبحان اللہ دی آواز آ رہی ہے، شیطان سانو کہنا تسی کھورے کہڑی مرتبے تے پہنچی ہو، آخر تسی کچھ ہو تو لوگ سبحان اللہ پڑھ دینے، کوئی گل لے۔ یقین جانو کہ ضرور عرش والے کہندے ہونگے، عرش والا اللہ کہ تو پاگل مولوی ہیں،
پرائی جنج تے آمک نچے، گل ساڈی سی تے نچن ٹونڈے، گل جیڑی میں کراں گا تسی کرو گے، جند تے سبحان اللہ پڑھیا جا رہا ہے، او گل اللہ رسول دی یا تیری میری گل ہے؟ اللہ رسول دی گل ہے۔ تو اپنی 4 گھنٹے بھی سناویں کاکا، تیری گل تے موئے سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ سب اللہ دا فضل و کرم ہے، شکر ادا کر کے اللہ نے تنوں اس پاسے لایا ہے اور تینوں طاقت بخشی ہے کہ توں اللہ رسول دیاں گلاں اس زبان نال کرنا ہے، انہاں شکر ادا کر۔ ھذا من فضل ربی کہنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا سی آصف بن برخیہ نو کہ تیری کرامت یا میرا معجزہ ہے، کہندے نے میرے رب دا فضل ہے۔ اصدقو اذا حدثتم، جدوں بھی گل کرو سچی گل کرو۔ حضرت صاحب میں یہ گلاں نہیں کرنیاں چاہیدیاں، مگر میرے اتنے اللہ دا احسان ہے میرے بچوں کہ مینوں اللہ نے ہمیشہ سچ بولن دی توفیق بخشی ہے۔ اور میں دعا کرنا میرے اللہ جننے پیارے آئے نے تیرے منن والے، تیرے سونے رسول دی ممبر تے بیان کرنے والے، تیرے کارج نمازاں پڑھنے والے، لوگوں کو سمجھان بجھان والے، جہنم دی آگ تو ڈران والے، جنت پہنچان والے، اللہ انہاں ساروں اخلاص دی دولت نال مالا مال کر۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں بیٹا، کوئی کہانی نہیں، قیمت پہنی تے اخلاص دی پہنی۔ اصدقو اذا حدثتم، جدوں بھی گل کرو سچی گل کرنی ہے، ہیرا پھیری نہیں کرنی۔ ظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کنا نیک آدمی ہے، جنت البقیع وچوں اٹھ کے آیا ہے، لیکن کردار ہوندا ابن ابی رئیس المنافقین والا ہے۔ اور یاد رکھنا دماغ کدی حسد اور بغض نہ لینا۔ اوس اور خزرج 2 قبیلے مدینہ منورہ وچ لڑ لڑ کے تھک گئے، خون دیاں ندیاں بہا بہا کے آخر انہوں نے فیصلہ کیتا بھی ایک سردار مقرر کرو، اسی اپنے مقدمات اندے اگے رکھاں گے۔ سن لو انتخاب ہویا ابن ابی دا۔ ادھروں سونے رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ دے اندر، لوکاں نے ادھر جانا ترک کر دیتا، سونے رسول والا آنا شروع کیتا۔ اس بدبخت نے سمجھا کہ میری سرداری اس نبی دے آن نال ختم ہو گئی ہے، میں ہن کڑ رکھنی ہے، حسد رکھنا ہے، اندے نال سدھا نہیں ہونا۔ تانوں آج گل دستے ہیں کہ ابن ابی نو رئیس المنافقین بنان والی چیز کی سی؟ حسد سی۔ مر جا، سر جا، جل جا، مگر حسد دی آگ نہ جلایا کر اپنے اندر، نہیں تو تباہ برباد ہو جائے گا۔ حسد نہ کر۔ اس حسد نے بڑے بڑے لوگ تباہ کر دیتے۔ ابن ابی نو رئیس المنافقین بنانے والی چیز کی سی؟ حسد۔ اس واسطے تیرے اندر میرے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بنا تے مینوں حق دیو میں گل کہاں کہ میری زندگی گزری، بڑھاپا آ گیا، 90 سال دا ہو گیا بھائی جان، الحمدللہ اللہ نے میرے اندر حسد پیدا ہو نہیں دیتا۔ میرے اندر کوئی شرارت ہی نہیں، بس ہے سمجھ تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، انس بیٹا ان قدرتا ان تصبح و تم سے یہ ولیس بی قلبے کا غشن لحاظ ففل ذالک من سنتی۔ اے انس
بن مالک میرے بیٹے جن نے 10 سال تک خدمت کی تھی سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، تیری صبح ہوئے تیری شام ہوئے لیکن تیرے دل وچ کسی دی بدخواہی نہ ہوئے۔ تسی میرے روحانی بیٹے ہو، تہاڈے دل و دماغ وچ کدی انتقامی مادہ نہ ہوئے، یہ جاوے کتھے؟ نہیں 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 نہیں، آئی گئی گل کرو۔ تہاڈے وچ موجود لڑکا ایک وقاص نام دا، بخاری شریف پڑھ کے تو گئے، اگلے دن بیچارے مینوں ملے، کہنے لگے جی تہاڈا سبق یاد رکھیا ہوا ہے کہ کوئی گل کردا ہے تے ایک کان چ سن کے دوسرے کان چ کر دئی دی تے یا جیب وچ پا کے بٹن لا دی دے تے کام صحیح چل رہا ہے۔ تسی بھی ایویں کرو، جو تانوں کوئی کبھی کہی جاوے تہاڈا معاملہ اللہ نال صحیح ہونا چاہیے۔ مولانا احمد دین صاحب فیروز وٹواں والے فوت ہو گئے نے رحمت اللہ علیہ۔ اور جس مسجد خطیب سن اتوں دی انتظامیہ بڑی چودھریاں دی، سیٹھاں دی، غنیاں دی، وڈیاں امیراں دی سی، تنظیم جتنا جتا تو کم کر رہے سن۔ کسی نے کیا مولانا احمد دین صاحب تہاڈا گزارا کیویں ہوندا ہے، چودھریاں دے نال کیویں چلدے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ رات نو رب نال لانا کہ چودھری میرے کولوں لنگ جاندے نے، پتہ نہیں بھی اتنے احمد دین ہے بھی یا نہیں۔ میں تمہیں ایک گل دس دیاں، میری گل ساری عمر یاد رکھ، جدوں تیرا اندر میرے رب نال صحیح ہو گیا، میں اللہ دی قسم کھا کے کہہ سکنا کہ تیری کنڈ لگ سکتی ہی نہیں۔ علماء کرام کنڈاں ادوں لگنیاں جدوں تیرا اندر بے ایمان ہوئے، اندر صحیح نہ ہوئے، تو خائن ہوئے، چور ہوئے، یار ہوئے، مکار ہوئے، تو باز ہوئے۔ جویں جویں تیرا دل صاف ہوندا جائے گا، اللہ دی رحمت دا ورود، اللہ دی رحمت دا دریا چلتا ہوئے گا۔ جہاں بندہ بھی دوگنا ہوئے گا، عالم دین ہوئے، قاری ہوئے، مقری ہوئے، محدث ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، کوئی ہوئے جندہ اندر کوڑا حضرت صاحب انہوں رب نے کدی سکھ دا سا آن دینا ہی نہیں۔ اسی لوگ بیمار ہیں، 90 سال تو زیادہ عمر ہوندی جا رہی ہے، لیکن دل وچ کدی انتقامی مادہ، کدی شر، کدی کوئی ادھر ادھر دی گل اللہ نے آن دیتی نہیں تے آن دیوے گا بھی نہیں۔ سونیا میں تو اپنا اندر سا مولوی صحیح کر لا، تیرے تے کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، اللہ تیرے نال ہے۔ تسی خود عالم دین ہو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر نو نہیں کیا سی کہ لا تحزن ان اللہ معنا ما ظنک بثنین اللہ ثالثہما؟ اگر مشرکین دے قدم تینوں نظر آ رہے ہیں غار دے سوراخ تے تو غم تے فکر نہ کر، تیرا کی خیال ہے انہاں 2 بندیاں دے بارے میں جنہاں دے نال تیسرا اللہ؟ مطلب یقین دلانا تیرے نال اللہ ادوں ہوئے گا جدوں تیری زبان سچ بول دی ہوئے گی، تو امین ہوئے گا، خائن نہیں ہوئے گا، چال بات جھوٹا نہیں ہوئے گا، تیرا انگ انگ رب نال بالکل صحیح ہوئے گا، تو یقین جان آج ہور کل اور تیرے رحمتہ دا ورود ہونا ہی جائے گا، تو تھوڑا جا بھی ذکر کریں گا تو تینوں مزہ تے سواد آئے گا۔ جڑے لوگ دوگنے نے کاکا انہوں نے کدی سکھ دا سہارا بنے آنی نہیں دیتا، قطع گل لمبی ہو گئی۔ تیرے دل وچ اے انس بن مالک بیٹا کسی دی بدخائی نہ ہوئے، تسی بھی دین بناؤ کہ اسی
بالکل کسی دی بدخائی کرنی نہیں. حتیٰ کہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی نے مشکات شریف دی شرح وچ کیا ہے کہ لے آہدن حضور نے فرمایا تے آہدن نکرہ ہے کہ میں نا مسلمان دے بارے چی بدخائی نہ رکھتے کافر دے بارے چی، یعنی کافر دا خیر خواہ ہو جاؤ، انہوں دین دیا گلاں دس تاکہ جہنم دی آگ تو بچ کے صحیح العقیدہ ہو کے مسلمان ہو جائے، جنت پہنچ جائے، ان دی بھی خیر خواہی کر. آہد آپ نے فرمایا اے میری سنت ہے، بدخائی دے ورکے پاڑ دینے بھی میری سنت ہے. میل نہ رکھیا کرو اپنے اندر، اندر صاف رکھیا کرو. اصدقو اذا حدثتم، گل کرو سچی کرو، وعدہ کرو پورا کرو. امانت تاڑے کول کوئی رکھی جائے تے خیانت نہ کرنا. قوم دا پیسہ انہوں غلط طریقے نال استعمال کرنا. حضرت صاحب سانو کون پوچھن والا ہے؟ وہ ویکھن والا ویکھدا تو کی کر رہے ہیں. جن نے قوم دے پیسے گڑبڑ شروع کر دیتی اتھوں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے. ان تے کدی بھی اللہ دا کرم نہیں ہوندا جڑا اندروں چور تے ڈاکو تے یار تے مکار. حضرت صاحب اتنے پیسے آتے نے، تو یقین جان کہ قوم دے پیسے نو غلط طریقے نال کھانا انج سمجھنا ہے جویں خنزیر تے کتے دا گوشت ہے. اپنے بچوں دی تعریف نہیں کری دی. اے میرے کول بیٹھا میرا پوتا عبد الباقی، اے میں نے ایک دن کہنے لگا ابا جی کہ جدوں ایو جے پیسے والا ہاتھ جاندا ہے نا تے کمبنی شروع ہو جاندی. کی ہو رہا ہے؟ بے حمد اللہ تعریف نہیں کر رہا، لیکن حقیقت اتے ہے حضرت صاحب میرے اے بیٹا حافظ عبدالرؤف، اے لڑکا اور عبد الباقی اور قاری انس، بے حمد اللہ جیو جا اللہ نے میرا ذہن بنایا اوہ جا میرے بیٹے دا تے پوتیاں دا بنایا تے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے. کرم ہی ہوندہ جا رہا اللہ دے فضل و کرم نہ. اور میں تینوں یہ گل کہوں گا مر جا سر جا جل جا، غلط طریقے نال پیسہ نہ کھایا کر، صحیح ہو جا، شب بیدار ہو جا، اندر پاک کر لا، جھوٹا نہ کر. امانت رکھی جائے ادا کرو، اپنی شرم گاواں دی حفاظت کرو، اپنی اکھاں نیچیاں رکھو، شرم و حیا والی کاکا اکھ پیدا کرو. کسی دی تھی بہن دے نال انہاں نوں فون نہ کرو، بے ریش لڑکیاں نال محبت نہ کرو. تہاڈا اٹھنا بیٹھنا نیکاں کول ہوے بریاں کول نہ ہوے. جنہ کتاباں دا مطالعہ کر دیو کتاب اچھی ہوے بری نہ ہوے. نماز بندے نو بے حیائی تو روک دیے. یہ جڑے 50 چینل نے موبائل دے اندر بندے نو بے حیا بنا دے نے. میں تینوں کھل کے گل کر لگا، جہاں بھی تہاڈے وچ 50 چینل ویکھدا ہے خطبے دے دے کے تے نمازاں پڑھا کے تے کام نالہ بھی جاری رکھدا ہے، اللہ دے ہاں دی کوڑی قیمت بھی نہیں گی. وہ ہمیں لگا پھردا ہے یولا ہے، وہ کارٹون ہے. روٹی دی کہڑی گل ہے تے کنجراں بھی بڑی ملدی. بندے بن جائیے اسی سارے، اندروں صحیح ہو جاؤ انشاءاللہ. اللہ دی رحمت دا بروز ہویا. وَقُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہتھاں نو ظلم تو زیادتی تو روکو. کدی پرائی عورت نو سلام نہ ہاتھ اٹھا کے تو انہوں اشارے نال گلاں نہ کرو. دل پاک تے ہاتھ صاف رکھو. منتاں ہو رہی ہیں سونے رسول دی ذرا اپنا ہاتھ ساڈے ہاتھ بھی رکھ دیو.
تو ما مست یدو رسول اللہ یدمرتن کتو کڈا نبی پاک کے لیکن کسی پرائی عورت دے ہاتھوں تے ہاتھ رکھن واسطے تیار نہیں. حضرت صاحب اسی کی چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے. اس واسطے اسی سب جننے ہیں چھوٹے بڑے دل پاک ہوئے اور جس ادارے چ انسان کم کرے اوتے اخلاص نال کم کرے انشاءاللہ وہ ادارہ کامیاب ہو جائے گا. اساتذہ نے مدرسے دے یہ جمیں جمیں مخلص ہوندے جان گے ادارہ انہاں نال ہی اڈے گا. جمیں جمیں اخلاص ہوئے گا یہ چڑھتا جائے گا ادارہ بڑھتا جائے گا. نیت فطور آیا نہیں تباہی دا بیٹا دور پیدا ہو جاندہ ہے. میری اللہ کے درخواست سے پتر اساں تانوں کی سنانا تسی خود عالم دین ہو. رزق حلال کھایا کرو صدقے مقال ہوئے دماغ دی سوچ صحیح ہوئے اکھاں شرم و حیا والیاں ہون اور دل دے اندر کدورت حسد بغض عیاری مکاری دھوکہ بازی نوسر بازی بالکل نہ ہوئے. دل صاف ہوئے ایسا صاف ہوئے کہ رب نورین میں گواہ بنائے دیکھ میرے یار دا دل کہتا ہے وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ وَرْزِيًّا. اور میرے سونے رسول تو جندی اولاد ہیں اسماعیل علیہ السلام دی تینوں کی پتہ ہو کی چیز تھی اور میرے نزدیک میری پسند بندہ تھی. حضرت صاحب جے تینوں رب نے پسند کر لیا تو کامیاب ہے. جے اللہ دے ہاں تو پسند ہی نہیں انہوں تو چنگا ہی نہیں لگنا تے کچھ بھی نہیں. تو یقین جان میں جدوں خطبہ دینا جمعہ دا عرض کرنا میرے اللہ خلوص نیت شرع صدر گلا صحیح چوتھی گالے کہنا اللہ جنہ بولاں دے بولے ہویا میرے سونے اللہ میں بولدا ہوا تے تینوں سونا لگدا ہوا اونا بولا دے بولن دی توفیق دے. میں دجے بول بول کے کی کروں. تسی بھی خطبہ دین تو پہلے کیا کرو اللہ ایسے بول بولن دی توفیق بخش کہ میں بولدا ہوا تے تینوں سونا لگدا ہوا. مینوں انہاں دی کوئی گل نہیں میں تیرا پیغام سنانا. آخری گل ما من عبد یخطب خطبہ کوئی آدمی خطبہ دیندا ہے الا اللہ سائلہ عنہا یوم القیامہ قیامت والے دن خطیب نو اللہ نے پوچھنا ہے کہ اے فکرہ کیوں بولیا تے اے کیوں بولیا. مالک بن دینار کہندے نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے استاد جی کہندے نے اگر اللہ کریم مینوں پوچھن گے کہ اے مالک تو یہ کم کیوں کردا تھا تو میں کہاں گا مولا کریم اپنا پیغام اللہ تیرا پیغام پہنچان تسی پسند کر دے سو کہ میرا پیغام مخلوق تک پہنچنا چاہیے مینوں پسند کرنا کہ میں تیری پسندی چیز اختیار کیتی ہے میں تیرا پیغام پہنچایا میں انہاں کل کی لینا میں نے صرف تیری رضا الہی دا جذبہ میرے اندر ہے. اس واسطے بھائی جان اللہ نال بہتیاں گلاں کرا کرو خلوت وچ لیل و نہار سفر اور حضر جوانی بڑھاپا خلوت اور جلوت دل اور زبان دا ایک کونا اد حد ضروری ہے. جب تک دل تے زبان دا میل نہیں ہوئے گا انی دیر تک اللہ کبھی بھی اس انسان تے خوش نہیں ہوئے گا. بیٹا بڑی بڑی دوروں آئے ہو ادارے دی گل تے تسی لبیک کہیے اللہ تانوں ہمیشہ واسطے خوش رکھے.
اور میری دعا ہے کہ میرے سونے اللہ اے جننے تیرے بیلی یار آئے نے انہاں دے سر دے والاں دی گنتی دے برابر انہاں تے اپنی رحمت دا بروز فرما دے وآخر دعوانا